حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی 7 بیٹیاں رشتے نہیں آ رہے، رشتے آتے ہیں تو مڑ جاتے ہیں، اور اس کا کوئی حل عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے جو کل کائنات کا پالن ہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء، سرور مرسلاں، سید کائنات، مرشد کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ ان گنت بے حساب رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ یہ جس طرح کا آج ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر محمد ارسلان رضا الحنفی الرضوی السیفی المجددی صاحب نے سوال کیا ہے، آپ کے سوال کے علاوہ بے شمار لوگوں کے سوالات ہیں اور بے شمار لوگوں کے یہ مسائل ہیں۔ اگرچہ پہلے بھی کئی وظائف بتائے ہیں، لیکن جو آج میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو آج اس کا توڑ بتانے لگا ہوں، جو آج اس کی کاٹ بتانے لگا ہوں، جو آج اس کا اتار بتانے لگا ہوں، جو آج اس کا عمل اور حل بتانے لگا ہوں نا، یہ پہلی بار میں بتا رہا ہوں، اس سے پہلے یہ نہیں بتایا۔ بہت مختصر ہے لیکن مؤثر بڑا ہے، عمل قرآنی ہے اور عطائے رحمانی ہے، تحفہ آسمانی ہے، یہ کلمات یزدانی ہیں اور اتنے مؤثر ہیں کہ اگر کوئی ایمان اور یقین کے ساتھ، بات ایمان اور یقین کی ہے، ایمان اور یقین کے ساتھ اگر کوئی یہ عمل شروع کر دیتا ہے نا، تو ایسا آج تک کوئی بندہ ملا نہیں جو یہ کہے کہ یہ عمل میں نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ کیا ہے، یقین اعظم کے ساتھ کیا ہے اور میرا کام ہوا نہیں۔ یہ کام ہو جاتا ہے، فی الفور اس کا کام ہو جاتا ہے۔ جادو کی وجہ سے بندش ہے، آسیب کی وجہ سے بندش ہے، اثرات ہیں، نحوست ہے، ان کا سد باب بھی ساتھ ساتھ کیا جائے۔ لیکن جن بچیوں کی شادی نہیں ہوتی، جن بچوں کی شادی نہیں ہوتی، رشتے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، لوگ پسند نہیں کرتے، پسند کرتے ہیں بہانے بنا لیتے ہیں، کبھی خود کو پسند نہیں آتا، کبھی اگلے گھر کو پسند نہیں آتا، یہ کشمکش چلی رہتی ہے، یہ کشمکش چلی رہتی ہے، مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس بہن نے جس نے سوال کیا ہے، ان کے لیے بھی اور پوری دنیا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جن جن کے گھروں میں اس طرح کی پریشانیاں ہیں، اس طرح کے رنج و علم ہیں، بیٹے بیٹیوں کی، پیر صاحب جن کے ہاں شادیاں نہیں نہ ہوتی، ان کو پتہ ہے کہ وہ بیچارے والدین راتیں جاگ کے گزارتے ہیں۔ کیوں علامہ صاحب؟ اتنی پریشانی جن لوگوں کے ہاں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، بیٹے جوان بیٹھے ہیں، سر میں چاندی آ گئی ہے، رشتے نہیں آ رہے، آتے ہیں مڑ جاتے ہیں، یہ اور بڑی مصیبت ہے۔ تو اس کے لیے میری محترمہ بہن، جو آپ کے چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کے وسیلے سے اور وساطت سے یہ میرا پیغام ان تک بھی پہنچ رہا ہے اور پوری دنیا تک، آپ گھر میں روزانہ ایک اہتمام کریں۔ ایک تو سارے اہل خانہ مل کر دن میں 1 بار یا 2 بار جب بھی موقع ملے، سارے باوضو ہو کر اکٹھے بیٹھ جائیں اور 7 مرتبہ سورۃ رحمان کی تلاوت کریں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ گھر کے اگر 7 افراد ایک بار پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، ایک ہی فرد گھر کا پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، 7 کی تعداد پوری کرنی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ رحمان اور 100 مرتبہ ٹوٹلی طور پر اللہ الصمد۔ سورۃ اخلاص کا یہ لفظ جو ہے نا، سورۃ اخلاص پوری کی پوری عظیم الشان ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے سورۃ اخلاص۔ لیکن پوری سورۃ اخلاص میں سے جو لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد۔
اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ 100 مرتبہ اور پھر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن درود پاک یہ پڑھنا ہے جو میں بتا رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہم صلی نہیں پڑھنا، صلی علی پڑھنا ہے، محمد و علی آل محمد نہیں کہنا، آل محمد پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا روحانی نور شفا باکس ہے، اس کے اندر لو بھی بنے ہوئے ہیں، نقوش بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر خوشبو ہے، اگربتی ہے دم کی ہوئی، اور وہ چیزیں ایک نور شفا والا روحانی باکس جو ہے وہ بھی ساتھ منگوا لیں، پارسل کر دیا جائے گا انشاءاللہ والرحمن۔ یہ پڑھائی روزانہ کرنی، 7 مرتبہ سورۃ رحمان روزانہ، اللہ الصمد 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ درود پاک۔ زمان کی اور مکان کی کوئی قید نہیں ہے، زمان اور مکان سے مراد ہے کہ ٹائم ٹیبل فکس نہیں ہے بھی روزانہ اسی ٹائم پہ ہی پڑھنا ہے، لیکن مخصوص جگہ نہیں ہے، جگہ بھی مخصوص نہیں ہے بھی آج ادھر پڑھنا ہے کل ادھر پڑھنا، جدھر مرضی پڑھ لیں، فکس نہیں ہے ابھی اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وقت مل جائے تو عصر کے نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یہ ترکیب بنا لی جائے، یہ ترکیب بنا لی جائے، یہ زیادہ ذرا بہتر ہے۔ لیکن اگر نہ کر سکیں تو کوئی حرج نہیں، جو ٹائم مقرر کریں 24 آور میں، ایک دن میں جو ٹائم آپ مخصوص کر لیں اسی ٹائم پہ آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آج آپ نے عصر کے بعد کر لیا، کل فجر کے بعد کر لیں، پرسوں ظہر کے بعد کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن 7 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھی جائے اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی جائے۔ اللہ الصمد۔ من پسند شادی کے لیے جو نوجوان بچے جو کہتے ہیں ہماری جہاں پر ہمارے لیے بہتر رشتہ ہو، اس کے لیے جو ہے یہ عمل بہتر ہے، یہ عمل بہتر ہے، لیکن اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اگر میرے حق میں یہ بہتر ہے تو پھر ہمیں عطا فرما دے، پھر ہمیں یہی عطا فرما دے۔ اپنی پسند کا خیال بعد میں کرے، پہلے اللہ کی طرف سے منظوری لے کہ یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یا اللہ یہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ان رازوں کو جاننے والا ہے، ان خیالوں کو جاننے والا ہے جن کا انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس عمل کی ہر اس انسان کو اجازت ہے جو کومنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھے اور اس ویڈیو کو دوسروں تک کم از کم 7 لوگوں تک ضرور اس کو فارورڈ کرے۔ اس عمل کی اجازت ہے کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا ہمارا تو مشن اور مقصد اور منشور ہی یہی ہے، ایجنڈا ہی یہی ہے کہ مخلوق خدا کا بھلا کیا جائے اور مخلوق خدا کو فائدہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا، فائدے کا باعث ہو۔ حضور میں گزارش کرنا چاہوں گا، مرکز اسلام کا کام بڑی تیزی سے جاری و ساری ہے جی، جو آپ کا پروجیکٹ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مسجد بھی بنے، اور کیا کیا آپ چاہتے ہیں وہاں پر؟ میری یہ خواہش ہے کہ وہاں پر اللہ کا گھر وسیع و عریض بنے، اور وہاں پر مدرسہ ہو جہاں پر عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، بچیاں ان کا علیحدہ سے ہو، بچوں کا علیحدہ سے ہو، اور پھر اس کے ساتھ تعلیم بالغاں کے لیے۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں بیچارے حج عمرے پہ جاتے ہیں لیکن ان کو تعلیم نہیں ہوتی، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بچپن میں قرآن پاک نہیں پڑھا، ان کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اور پھر میں دارالامن ایک وہاں پر بنانا چاہتا ہوں، جس کی میری خواہش ہے، بڑی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوگ بیچارے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، آپ کو رستوں چوراہوں، پروفیشنل لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو بامر مجبوری واقعتاً ہی مستحق ہیں، ان کے لیے وہاں پر رہائش کا بھی بندوبست کروں، ان کے لیے کھانے پینے کا اور ان کے لیے تعلیمی نظام کا، تاکہ وہ اپنی آخرت اچھے طریقے سے، جو اپنی زندگی کا فائنل پیریڈ ہے،
بڑھاپا ہے اس کو اچھے طریقے سے وہاں پر وہ مینج کر سکیں، اور ایسے والدین جن کو بد نصیب اولاد گھر سے نکال دیتی ہے یا ان کی ناروا سلوک کی وجہ سے وہ والدین گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے وہاں پر پناہ گاہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے وہاں پر رہنے کی سکون کی ایک جگہ ہو جہاں پر ان کو دن رات ذکر الہی کی دولت بھی نصیب ہو، عشق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور عشق الہی کی دولت بھی ملے، اور دن رات ان کو تعلیم بھی ملے اور عبادت کا موقع بھی ملے، اور ان کو ان کی جو کفالت ہے، ان کی جو پرورش ہے اور ان کی جو دیکھ بھال ہے اس کا بھی انتظام ہو، یہ بھی کرنا چاہتے ہیں ہم۔ اور وہاں پر گوشہ درود و سلام، یہ ایک بڑا خوبصورت یہ ایک عمل ہے، اور اس کی بڑی شدت سے خواہش ہے کہ جو ہے گوشہ درود و سلام وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر وہ امتی وہاں داخل ہو، وہاں بیٹھے، اس کے وہاں بیٹھنے کی جگہ ہو، انتظامات ہوں، وہ اس کے لیے بنایا جائے گا جس نے بیٹھ کے وہاں پر مستقل طور پر جتنی دیر وہ بیٹھے، 1 منٹ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، 1 دن بیٹھے، 1 مہینہ بیٹھے، وہ وہاں پر صرف اور صرف درود و سلام اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے، بس اس کا اور کوئی کام نہیں۔ اس کی کھانے پینے کا بھی انتظام ہم کریں گے، اس کی رہائش کے انتظام بھی ہم کریں گے، اس کے لیے اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے سحری افطاری کا انتظام بھی ہم کریں گے، بس اس نے ایک ہی کام کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہنا۔ حضور بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور بے سر و سامانی میں آپ نے اس کو آغاز کر دیا ہے، تو فی الوقت فوری جو انجینئرز کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کی ضرورت ہے وہ بھی ذرا ناظرین کو بتائیں۔ پہلی بات کا جواب یہ دوں گا کہ پلے خرچ نہیں بن دے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب تے انہاں نو رزق ہمیش۔ ہم نے بے سر و سامانی کے حالت میں ہم ہیں اور ہم نے قدم اٹھایا ہے، میرا مالک میری نیت کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے ذریعے سے انشاءاللہ الرحمن ہماری مدد فرمائے گا، فرما رہا ہے اور فرمائے گا۔ اور سر دست ہمیں جو ضرورت ہے وہ 5 لاکھ اینٹ کی ضرورت ہے، 5 ٹن سریے کی ضرورت ہے، 2 ٹرک کریش کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ بجری کی ضرورت ہے، ریت کی ضرورت ہے، مٹی کی ضرورت ہے، ہمیں مٹیریل کی ضرورت ہے۔ اور یہ مٹیریل اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی عاشق، وہ یہ خدمت کرنا چاہے، وہ مرکز اسلام کا وزٹ کرے، وہاں آئے، دیکھے۔ میں کہا کرتا ہوں نا، آپ آئیں کبھی دیکھیں تو صحیح، ہم نے ذروں سے تراشے ہیں ستاروں کے جہاں، وہ آئیں دیکھیں، اور مٹیریل کی جس قدر ضرورت ہے ہمیں وہ مٹیریل خرید کے پیش کر سکتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے نقد رقوم کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہے، جس طریقے سے وہ خدمت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ مرکز اسلام میرا نہیں ہے، اس لیے کہ مرکز اسلام سب کا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہے، وہ فرد واحد کا نہیں ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے جو بھی اس میں کار خیر میں، صدقہ جاریہ میں شامل ہونا چاہے، تشریف لانا چاہے، حاضر ہونا چاہیے، باب رحمت کھلا ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ حضور آپ نے جو آج کا وظیفہ دیا اللہ الصمد کا، اللہ بے نیاز ہے، وہ جسے چاہے تو اسے منتخب کروا لے، بے شک، جسے چاہے اس کے دل میں ڈال دے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بھلے کے کام میں ہم سب کو ہم قدم آپ کا بننے کی، ہم سفر بننے کی، ہم مشن بننے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اس پروجیکٹ کو، آپ کے اس مشن کو اللہ تعالیٰ اس کو دائمی۔ میرا تو دیکھیں، میرا تو یہ تو آپ کا ایک ظرف ہے، میرا تو جو ہے وہ ایک ویژن تھا، ایک خواب تھا، اس کی تعبیر آپ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے یہ دعائیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں، میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دست و بازو مضبوط فرمائے، اور اس کار خیر میں اور اس صدقہ جاریہ میں اور اس عظیم مشن میں جو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، مینج کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کی خزانہ غیب سے مدد فرمائے،
اور انشاءاللہ تعالی ضرور مدد ہوگی. جو اللہ کا کام کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کبھی مایوس نہیں فرماتا.